ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنن من سنة المرسلين صلى الله عليه وسلم النکاح والتعطر والسواک والحیا صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ہم سب جو جمع ہوئے ہیں ابھی نکاح کے نسبت پہ جمع ہوئے۔ نکاح ایک عبادت ہے، دوسرے مذہبوں میں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، لیکن اسلام کے اندر نکاح نام ہے عبادت کا، اور عبادت بھی ایسی عبادت ہے یہ کہ جیسے ہی دولہا اور دلہن بولتے ہیں کہ ہم نے اس نکاح کو قبول کیا، اس وقت سے یہ شروع ہوتا ہے عبادت کا سلسلہ، تو موت تک جاری رہتا ہے، وہاں تک انسان عابد شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، انسان جب نکاح پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح وہ سب سے افضل اور برکت والا ہے جس کا خرچہ تھوڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، ہم بہت بڑی شادی میں گئے تھے۔ ارے بڑی شادی اور چھوٹی کیا ہوتی بھائی؟ بولے ایک تھال صرف 3000 روپے کی تھی، نہ 3500 آدمی کو کھانے کا رکھیلا اس نے، تو بہت بڑی شادی میں گئے لے ہم۔ اور میرے نبی کیا بول رہے ہیں کہ شادی وہ برکت اور افضل ہے جس کا خرچہ کم ہے۔ یعنی ہماری سوچ کہاں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہاں ہے؟ اس لیے نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا نکاح نہیں ہوا۔ نمبر 1 پر ہے نکاح۔ آپ نے سنا نکاح میں صرف 2 جوڑے نہیں ملتے، بلکہ وہاں 2 خاندان ملتا ہے، 2 علاقہ ملتا ہے، 2 علاقے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، اور جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں جوڑ ہوتا ہے۔ تو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتعطر، عطر اور خوشبو لگانا، یہ بھی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ عطر، تکیہ اگر آپ کو کوئی پیش کرتا ہے تو آپ منع مت کرو، اس کو لے لو، لگا لو، سنت ہے عطر کا استعمال کرنا۔ اور پھر فرمایا والسواک، مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ سنتے رہتے ہیں فضائل، جمعہ میں آپ بیان میں سنتے ہوں گے، تعلیمات میں سنتے ہیں، مذاکرہ ہوتا ہے، دینی حلقے آپ سنتے ہیں کہ مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 جو ہے وہ فائدے گنائے، ان میں سب سے چھوٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو انسان مسواک کرتا ہے، منہ صاف رکھتا ہے، اللہ اس کو آخری گھڑی میں کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ تو ایک ہے مسواک اور ایک ہے حیا۔ حیا یعنی شرم۔ اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جاوے تو جو چاہے تو وہ کر۔ حیا ایک ایسی چیز ہے، انقباض نفس، انسان ارے مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے بغیر کرتے کے باہر نکل سکتا ہوں، مجھے شرم آ رہی، میں گندے کپڑے میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ شرم انسان کو غلطی اور برائی سے روکتا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ نکاح، عطر، مسواک اور حیا، یہ 4 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ 4 جملوں کو آپس میں جوڑ کیا ہے نبی۔ نکاح کے ساتھ عطر کو، نکاح کے ساتھ مسواک کو اور نکاح کے ساتھ شرم و حیا کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو دولہا اور دلہن اور جو شادی شدہ لوگ ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے، والتعطر، اب اپنے جسم کو خوشبودار رکھنا، یہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے دن کام کاج کیے ہیں، پسینے بدبو مار رہے ہیں اور گھر کے اندر ایسے داخل ہو گئے ہیں، بغل کے بال بڑے بڑے ہیں اور گندا سندا رہتا ہے اور گھر میں داخل ہو گیا۔ فرمایا مسواک کیا کر، اس لیے کہ منہ کی بدبو سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، حضور جب گھر میں آتے تو پہلے مسواک کرتے، حضور صبح اٹھتے مسواک کرتے، حضور نماز سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے عادی تھے، اس لیے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ آج بیڑی والوں کا حال دیکھے، گٹکے والوں کا حال دیکھے، سگریٹ والوں کا حال دیکھے۔ جو لڑکی اپنے رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، سہیلیوں کو، گاؤں کو، علاقے کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے اور صبح اٹھتی ہے، وہ ناشتہ بناتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچے کو اسکول، وہ سب کرتی ہے، لیکن جب شام کا وقت ہے تو اس کے شوہر کے منہ کے بدبو سے وہ پریشان ہے۔ حضور فرما رہے صفائی رکھو، شادی ہو چکی تمہاری، تم عطر لگاؤ، مسواک کرو، والحیا، اور اپنی زندگی میں شرم کرو۔ اب تم راتوں کو بیڈمنٹن میں، والی بال میں، کرکٹ میں اور دوستوں احباب کے ساتھ گھومو گے، نہیں چلے گا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب عشاء کی نماز پڑھو اور گھر جاؤ، جلدی سو جاؤ اور صبح اٹھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں جوڑ ہے، لہٰذا ہر کوئی یہاں یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو شادی شدہ ہیں وہ ہم صاف ستھرے رہیں گے، عطر اور خوشبو لگا کر رہیں گے، ہم اپنے مسواک کریں گے اور جو ہے بے شرمی کی زندگی سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں شرم و حیا پیدا کریں گے۔ یہ پیغام دیتا ہے نکاح کی مجلس مجھے اور آپ کو۔ اور فرمایا ابھی 3 آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی نکاح کی مجلس میں، تینوں میں اللہ کہہ رہا ہے تقوی تقوی تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شادی ہو رہی ہے تو خوشی کی بات کہنی چاہیے، ایسے موقع پر بھی ہم کو یہ کہا جا رہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہاں یہ شادی ہو رہی ہے، زمانے جاہلیت میں عورتوں کو انسان جو ہے وہ کچنا سمجھتا تھا، اسلام آیا، اس نے عزت دیا۔ ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہے تو پرورش پہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن ہے اس کے ساتھ حسن سلوک پر جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، کہا دیکھو یہ پرائے گھر کی بیٹی تمہارے گھر آ رہی ہے، تم ان کو نوکرانی مت سمجھنا، ان کو گھر کی رانی بنا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے کے زور پہ اس کے ساتھ زندگی جینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرنا جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یاد رکھو درست بات کرنا، اچھے انداز سے اس کے ساتھ بولنا۔ شادی ہو گئی ہے، یصلح لکم اعمالکم، اچھے اعمال کرنا، اب شادی کے بعد بھی تم جو ہے غلط زندگی نہ جینا، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ لہذا آنے والی بچی کو اپنی بیٹی سمجھا جائے، بہو نہ سمجھا جائے۔ آج کا ایک پیغام ہے، یاد رکھیے گا اس جملے کو، جب اپنی بیٹی کو اپنا جمائی، اپنا داماد وہ گھومنے لے کے جاتا ہے، شملہ، اجمیر، کشمیر، اس کو گھمائے گا، آگرہ، لکھنؤ، ہزاروں میں کا ایک ہے گا میرا داماد، تو میری چھوکری کو خوب پھراتا ہے گا، بہت اچھے سے رکھتا ہے۔ لیکن وہی اگر بیٹا بہو کو لے کے گھومنے لگ جاوے، یہ آئی ہے جب سے گھر کو برباد کر دیا، ہر سنڈے باہر جانا ہے، اس کو دلی بمبئی گھومنا ہے، میرے چھوکرے کی زندگی تباہ کرنا کی۔ بہو کو اگر بیٹا گھمائے تو تکلیف ہے اور بیٹی کو داماد گھرائے تو خوش ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟
ہم نے چونکہ انصاف کو توڑا ہے اس لیے ہمارے گھر میں پریشانی ہے۔ ہم آنے والی بیٹیوں کو بیٹی سمجھیں کہ یہ بھی میری ایک بیٹی ہے، انشاءاللہ اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ آخری بات، نکاح میں ایک سنت ہے اور ایک واجب ہے، اور سنت اور واجب دونوں لڑکے پر ہے، لڑکی والے پہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ اس کو ہو رہا ہے۔ 18 سال کی، 20 سال کی، 21 سال کی بچی پال پوس کے اس کے گھر میں جائے گی، اس کے نسل کو بڑھائے گی، اس کے گھر کو جنت بنائے گی۔ کہا تجھے فائدہ ہو رہا ہے، لہذا اولم ولو بشاتین، تجھے ولیمہ کرنا ہے، تجھے خوشی ملی ہے، تیرے گھر آئی ہے، اس لیے پہلا خرچہ اولم ولو بشاتین سنت ہے۔ دوسرا خرچہ کہا اگر مجلس میں بیان کیا ہے تو مہر مسمہ جو فکس ہو گیا، جو نہیں بیان کیا ہے تو مہر مثل، لڑکی کی پھوپھی دادی کا مہر اس کو ملے گا۔ یہ واجب ہے، بیان کرو تب بھی دینا پڑے گا، نہ کرو تب بھی دینا پڑے گا، دو ہی خرچے ہیں۔ پر اپن نے جو ہے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ دوسرے خرچے کم کر دیے، مہر میں سوٹ مارے، کہا بھائی 3500 5000، کیوں؟ اپنی جماعت نے فکس کرے لائے گا، مسجد کے رجسٹر میں تو 5 لکھنے کا، تمہارے دینے کا تم دیو، ہم تو 5 لکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ بولے غریب کی چھوکری کا فرق کون دیکھے گا، غریب کیسے شادی کریں گے؟ یہ جو واجب تھا، اسلام اور شریعت تھا، اس میں ہم نے غریب کا لفظ بول کر جو ہے اس پہ فکس کر دیا، جس کو اجازت نہیں دی تھی۔ اور منڈپ جب لگاتا ہے 1 لاکھ کا اور 15 لاکھ کا شادی میں خرچہ کرتا ہے، جب اس کو کوئی غریب یاد نہیں آتا، جب کوئی غریب یاد نہیں آتا۔ اس لیے بس شادی کے 2 خرچے ہیں، ایک سنت اولم ولو بشاتین اپنی حیثیت کے مطابق، اور ایک خرچہ واجب ہے مہر۔ ہر خاندان قبیلے کا، قریش کا، سید کا، پٹھان کا، خان کا، شیخ کا، ہر ایک برادری کا مہر الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ ہے۔ سید ہے اس کی الگ ہے، شیخ ہے الگ ہے، پٹھان ہے الگ ہے۔ جیسے اگر کسی نے کورٹ میرج کیا تو اس کو کون سا مہر دیں گے؟ وہاں تو بیان نہیں کیا تھا، تو کہا جو اس کی دادی کا تھا، یہ نہیں بولیں گے جو اس کی جماعت کا تھا، اس کو مہر مثل بولتے ہیں۔ آپ کسی سے جو ہے اپنے امام صاحب سے دریافت کر لیجئے گا، مہر مثل اس کے خاندان کے مہر کو کہا جاتا ہے، جماعت کے مہر کو نہیں۔ تو بھائی ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، سنت ہے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ہونے والی بیوی کو مہر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے۔ خوشی ہوئی کہ سادگی کے ساتھ دھرم پور کی سرزمین پہ نکاح ہو رہا ہے۔ اس ہونے والے نکاح کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اس بستی میں خیر اور برکت نازل فرمائے گا، اس بستی سے اللہ بلا مصیبت کو دور کرے گا۔ اور یہ دعا کرنا ہے اس مجلس میں کہ اللہ جس کی اور بھی بیٹیاں جوان ہیں، اللہ اس کے خزانے غیب سے نکاحوں کے بندوبست فرما۔ آگے